ظہور خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ بھائی منتخب نصاب پہ تو تنظیم بھی اسی طرح زور دے رہی ہے اور یعنی وہ 1 سالہ کورس بھی ہو رہا ہے، اور اصل میں ان کے سوال کے لیے بھی کچھ خالی جگہ ہوتی ہے جو فل کرنی پڑتی ہے، وہ ہماری عقل کا اندازہ لگا کے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اس کے اندر انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ پھر بھی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فکر کو چھوڑ دیا ہے؟ یہی تھا نا اصلی سوال۔ تو اصل میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، کہیں تو بندہ تھوڑا بہت احترام کر ہی لیتا ہے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا مجھے۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، یعنی ایک ہوتی ہے انفارمیشن، ایک ہوتا ہے مربوط منظم فکر۔ وہ مقامات یہی پڑھاتے ہیں، آپ ان کے دروس میں جا کے دیکھیں، وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کو مربوط نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اگر آپ مربوط نہیں کریں گے تو وہ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بھی انفارمیشن لے لی آپ نے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور پوری لے لی، بلکہ وہ جناب علامہ فلانے کی بھی لے لی اور علامہ فلانے کی بھی لے لی، ٹھیک ہے نا، 15 آپ نے کوٹیشن دے دی اس پر۔ تو اس آیت کا مفہوم تو آپ کو آ گیا، اور آپ اس پہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے تقریر کر لیں۔ اور ادھر جناب آپ جب آپ کے مقابل میں دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، وہ بھی ہو سکتا ہے 4 گھنٹے تقریر کر لیں، وہ بھی اس کی ساری ٹیکنیکلٹی اور یہ اور فلاں علامہ فلانے نے یہ کہا، فلانی روایت یہ کہتی ہے، فلانی تفسیر میں یہ لکھا ہے، تو مار بنا دے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ سینسیبل آدمی کے لیے یہ بات ہے، یار یہ تضاد نظر آتا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ ان دو کو پرواہ نہیں ہے، یہ تو مناظر ہیں۔ یہ تو ادھر کھڑا ہو گیا نا، یہ کہتا ہے میں قرآن لے کے کھڑا ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی قرآن لے کے کھڑا ہوں، اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ یہ جو جبریہ بنے تھے یہ یہی تھا نا، تو جو قدریہ بنے تھے یہی تھا۔ پورے 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے مرضی کی آیتیں پکڑ کے۔ تو اب یہ ہوا کہ جناب یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس، تو مار انفارمیشن کا آگے، اس میں سے آپ نے سینس نکالنی ہے۔ میں نے پھر کہا تھا وہاں پہ کہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ ہیئر لائن ہے کون سی، لیکن جیسے اللہ کی ذات آپ کو مطلب اسے ڈیفائن کیے بغیر ماننا پڑ جاتا ہے آپ کو، وہ تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی دل میں آ جاتا ہے کہ تصور کیا ہے، لیکن ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ فہم کے بغیر نہیں آ سکتا سمجھ میں۔ تو اگر آپ ان کو جوڑیں گے نہیں اور انفارمیشن کے درجے میں رکھیں گے تو یہ آپ کا فکر نہیں بنا۔ تو ابھی جو میں یعنی وہاں پہ یہ منتخب نصاب شروع کیوں ہوا تھا؟ شروع تو اس لیے ہوا تھا کہ جب ہم بیٹھتے تھے سوچتے تھے تو یہی سمجھ آتی تھی کہ رفقات جمود کا شکار ہیں، تو یہ ان کے اندر حرکت قرآن پیدا کرے گا، تو اس کو جوڑنے کا ذریعہ یہ ہے۔ تو وہاں بھی یہی نسخہ کیمیا آزمایا جاتا تھا۔ اب اس نسخہ کیمیا کے اوپر جب یہ انفارمیشن کا تومار لاد دیتے تھے ہمارے دانشور، جو بہت پڑ گئے تھے گاندھی صاحب کے پاس جا کر، تو وہ اس میں پھر وہ علامہ نے بھی فرمایا، تو وہ انفارمیشن اتنی ہو جاتی تھی کہ فکر تھلے دب جاتی تھی۔ تو آپ نے اکثر آج کل تنظیم کے مدرس دیکھے ہوں گے، وہ بڑے بڑے علماء کے حوالے دیتے مل جائیں گے، لیکن کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھر ہدایت باقی نہیں رہتی، وہ سینس جس کو میں نے کہا نا، جسے رشد کہتا ہے قرآن، وہ نہیں ملتا پھر۔ یہ پرابلم ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ ساری پریزنٹیشن یا اورینٹیشن دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یار یہ ہم آپ کو کوئی بڑے ثواب والے مقامات نہیں سکھا رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک تھاٹ ہے، ان کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک فکر، وہ سمجھیں کیا ہے، اس فکر کو حاصل کریں، اس کے اندر سے نچوڑیں، نکالیں۔